علیکم میرے دوست، میرے بھائی بہن، ماں بہنیں، ایک بات بتاؤں ہم انسان جو ہے نا، کتنا بھی پڑھ لے لکھ لے، کتنا بھی گیان حاصل کر لے، کتنا بھی مالدار بن جائے، پھر بھی ہم ہر اعتبار سے کمزور ہے، تھوڑی ہے۔ اگر کسی کے پاس، ہم انسانوں میں سے زیادہ تر جو ایسی ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس دین اسلام کے بارے میں یا پھر دنیا کے بارے میں شکشا، علم اگر کم ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے، پھر بھی انسان جو ہے خود کو بڑا پڑھے لکھے سمجھدار سمجھتے ہیں، چاہے بہت کم علم ہو، پھر بھی خود کو بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار گیانی سمجھتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے بھی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ سیانہ گری مت کرو۔ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بہت جاننے والے ہیں، یہ بولتے ہیں۔ لیکن مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، پیسہ کے اعتبار سے، لوگوں کے پاس جتنا بھی مال ہو، بہت پیسے والا ہو، بڑا فیکٹری کا مالک ہو، بہت بڑا بلڈنگ کا مالک ہو، کسی کے پاس اگر بہت جائیداد ہے، گاڑی ہے، کبھی وہ خود کو امیر نہیں بتاتے، خود کو غریب بتاتے ہیں۔ پیسہ کا اعتبار سے خود کو جو ہے کمزور بتاتے ہیں، غریب بتاتے ہیں، لوگوں کو بتا کے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس کہاں ہے، بہت تھوڑا ہے، پیسہ ہمارے پاس بہت کم ہے، ہم غریب ہیں۔ یہ ہے انسان کی اوقات، یہ ہے انسان کی حقیقت، اور اس سب بارے میں اللہ قرآن میں بستر سے بتایا ہے انسان کے اندر کیا کیا کمیاں ہے۔ سارے کمیاں انسان کے اندر بھرا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کو بتایا بھی ہے، لیکن انسان جو ہے زیادہ 99% انسان جو ہے خود کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، اللہ کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جی، انسان کے پاس جب بہت مال آ جاتی ہے، دولت آ جاتی ہے، تو وہ جو ہے تکبر میں آ کے خود کو رب سے بھی آگے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتے، ہم یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، ہم نے اس کو، ہماری وجہ سے وہ زندہ ہے، ہمارے وجہ سے وہ بچ گیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی ایسے مدد کی، ایسے مدد کی، ہم نے اس کو بچا لیا، یہ سارے باتیں انسان بتاتے ہیں۔ جو اکثر ایسے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے دوستو، سارے کرنے والی ذات اللہ ہے۔ ہم انسانوں میں سے ہم لوگ جو ہے، ہم یہ جانتے ہیں اور یہ مانتے بھی ہے اور یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمیں سب سے پیارا جو ہے ماں ہے۔ بے شک ماں ہے، دنیا میں ایک بچے کے لیے سب سے اہمیت رکھتا ہے اپنا ماں۔ ماں کی محبت کا کوئی حساب لگایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس کا رن چکایا جا سکتا، اس کا احسان نہیں چکایا جا سکتا۔ ماں کا اتنا احسان ہے ہم پر، اور یہ احسان اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو دیتا ہے، سہنے کا، بچہ جنم دینے کا طاقت، یا پھر محبتیں اللہ ڈالتی ہے دل میں بچے کے لیے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اب ہمیں سب سے پیارا ہے ماں۔ ماں سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اپنے ماتا پتاؤں کو بہت زیادہ محبت کرو، نہ رلاؤ، نہ ستاؤ، نہ ان کا حق ضائع نہ کرو، ماتا پتا کی حق ادا کرو، یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو میرے دوست، ماں کا اہمیت، ماں کا احترام ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، ماں کی محبت ہم چھوٹی سی مثال دے کر بتا سکتے ہیں کہ ماں زیادہ ہمیں محبت کرتی ہے، یا پھر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمیں کوئی ہے؟ کیا کہتے ہو؟ ہے، ماں سے بھی زیادہ
سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہمیں اور آپ کو ایک رب ہے، اپنا رب ہے، جس نے ہمیں اتنی پیاری جسم دی ہے، جو نظر آ رہی ہے یہ جسم اور یہ نظارہ، یہ بہار، یہ سارے دنیا، ساری سرشٹی جگت، جسے دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھ نہ بھرتی ہو، کتنی پیاری پیاری پھول، پنچھی، پرندہ، یہ سارے جس نے بنائی ہے وہ رب ہے، تمہارا اور ہمارا، ساری سرشٹی جگت کا، وہ زیادہ محبت کرتی ہے ہمیں اور آپ کو۔ اب ماں کی محبت ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر ماں پہ ناپے تو پتہ چل جائے۔ دیکھو، ہم ہو یا آپ ہو، اگر ماں اپنی ماتا کو، ماں بے شک ہمیں بہت محبت کرتے ہیں، بے حد، اس کی کوئی مول نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک پریماپ آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ اگر ہم یا پھر آپ، ایک چھوٹا سا بچہ اگر 6-7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا اگر بچی اگر اپنے ماں کو گھر میں بیٹھے بیٹھے یوں ہی امتحان کے سوچ میں اگر ماں کو بلاؤ، اگر ہم یا پھر آپ اپنے ماں کو کہے ماں، تو ماں بولے گی ہاں بابو بولو، پھر 2 سیکنڈ کے بعد پھر بولو ماں، وہ بولے گا ہاں بولو، پھر 2-4 سیکنڈ کے بعد ماں، وہ بولے گا ارے بولنا، پھر 2-4 سیکنڈ کے بعد بولو او ماں، وہ بولے گا ارے بولنا۔ اسی طرح اگر تم 10 بار کہتے رہو گے تو او ہاں ہوں بولنا، ارے بتائے گا بھی، پھر آخر میں اگر 10 بار اس طرح بولتے رہو گے 10 منٹ کے اندر ماں او ماں، تو وہ آخر میں کیا بولے گا، تو چپ ہو جا، بکواس مت کر، ماں کر رہا ہے، بتاتا نہیں کیا بولنا ہے، ماں کر رہا ہے تو چپ ہو جا پاگل۔ تو اس طرح ماں کہہ دیتا ہے۔ تو یہ ماں کی محبت کا ایک نشانی بھی ہے، ماں محبت کرتا ہے، لیکن میرا رب، آپ کا رب جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے، آپ اگر اس کو 100 مرتبہ کہو اللہ یا اللہ اے اللہ یا اللہ، تو ہم اگر 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، اگر 5 گھنٹے کے اندر 500 مرتبہ، یا 24 گھنٹے کے اگر 24 گھنٹے کے درمیان اگر ہم 500 مرتبہ اللہ یا اللہ کہے، تو وہ ہر دفعہ ہماری ہر بار بلانے پر وہ کہتا ہے لبیک میرا بندہ، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے، بول میرے بندے۔ وہ غصہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ چپ ہو جا، میں تیری آواز نہیں سن سکتا، میں تجھے جواب مجھے نہیں دینا، اس طرح نہیں کہتے ہیں۔ تم اگر 200-500 بار اگر کہتے رہو یا اللہ یا رب، تو وہ ہر بار کہتا ہے یا عبدی بتا میرے بندے، یا عبدی بتا میرے بندے۔ تو وہ یہ اللہ کی محبت کا پریماپ ہے۔ تو میرے دوست، اگر تم یہ کہتے ہو، اگر کوئی مجھے سوال کر سکتے ہیں کہ تو ہم تو ماں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یہی تو ایمان ہے۔ جیسے دیکھو میرے دوستو، ہم ابھی جہاں پہ کھڑے ہیں، بہت تیز گرمی ہے، ہمیں پسینہ آ رہی ہے، لیکن یہاں تیز ہوا چل رہی ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہیں روڈ کے اوپر، دیکھو یہ اونچا روڈ ہے اور نیچے زمین ہے، مطلب پیڑ بھرا ہوا ہے، اور ابھی جو ہے 3 بجنے کے قریب ہے، تیز ہوا چل رہی ہے۔ اتنی تیز ہوا میں بھی پسینہ ہمیں آ رہی ہے، تو ہمیں ایسے بھی پسینہ زیادہ آتی ہے۔ خیر، تو یہ جو ہوا چل رہی ہے، یہ ہوا ہمارے جسم کو چھو رہی ہے، ہمیں بہت آرام مل رہا ہے۔ اگر ہم کسی کو یہ کہے کہ ہوا نہیں چل رہی ہے، تو اگر کوئی آدمی آ کے یہاں اچانک آ جائے اور ہمیں پوچھے، آپ سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، تو ہم کہیں گے کہ ہوا کھا رہے ہیں۔ تو اگر وہ کہے یا پھر ہم کہے کہ کہاں ہوا ہے، ہوا نہیں چل رہا ہے، تو ہمیں وہ کیا کہے گا، آپ کو کیا کہے گا، پاگل، ہوا نہیں چل رہی ہے، دیکھ یہ کپڑا ہل رہا ہے، یہ درخت پتا سارا ہل رہا ہے، اتنا تیز ہوا چل رہی ہے، تو کہہ رہا ہے ہوا نہیں چل رہی ہے۔ تو میرے دوست، اسی طرح ہوا
جو نظر نہیں آتی، تیز ہوا نظر نہیں آتی، جس طرح ہماری آتما روح ہے، ہمارے اندر جسم کے اندر روح ہے، تبھی ہم بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سارے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آتما ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے، آتما ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھنے کی ہماری آنکھوں سے دیکھنے کی بہت تیز ہوا آ رہی ہے، سارے درخت ہل رہا ہے، تو جس طرح ہم اسے دیکھ نہیں سکتے آتما کو، ہے پر ہے، اگر اس کو کوئی انکار کر دے تو وہ بیوقوف ہے، وہ بے ایمان ہے۔ تو اسی طرح دوستو اللہ ہمیں آواز دیتی ہے ہر مرتبہ، ہمیں لبیک بولتے ہیں ہماری بلانے پر، یہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ ایک دن نظر آئے گا۔ بس اسی بات پہ اسی بات کو اقرار کرنا، ماننا جی ایمان ہے جی، اسی بات کو غائب پر ایمان رکھنا، غائب چیز پر وشواس کرنا جو اللہ نے بتایا ہے، لوگوں کی نہیں، کوئی ایرا گہرا شرابی گجڑی بول دیا کسی بات کو، اس پہ نہ دیکھے اس کی بات سن کر وشواس کر لینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا آسمانی کتاب ہے، آسمان سے اللہ اتارا ہے ہمارے لیے، ہمارے اللہ کی تعارف کرانے کے لیے، ہمارے اچھائی کے لیے، تو اس سارے باتوں کو یقین کرنا، وشواس کرنا ایمان ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، تو اللہ کا محبت کا یہ پریماپ ہے، اللہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو، اسی لیے اس اللہ کی غلامی کرنا ہے، اس اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس اللہ کی بندگی کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ راستہ ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ، دوسرا راستوں پہ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے جی۔ ایک ہی راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، اللہ حافظ، خوش رہو، سلامت رہو، السلام علیکم۔